السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وفی مقام الآخر قال اللہ عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیہم اہتدی او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کے اندر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ والسابقون الاولون، وہ لوگ جو پہلے سبقت لے گئے ایمان لانے میں، کون ہے؟ من المہاجرین، جنہوں نے نبی پر ایمان لایا، اللہ کو ایک مانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کی تعلیمات کو مان کر تسلیم کر کے ہجرت کی۔ والانصار، اور ان کے بعد وہ لوگ جنہوں نے مدد کی، یعنی جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے آئے، اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے، آپ کے صحابہ جن کے پاس ہجرت کر کے آئے، مدینے کے لوگوں نے ان کو اپنے پورے تعاون کی، حفاظت کی، محبت اثار کی یقین دہانی کرائی۔ ان لوگوں کو اللہ نے انصار کہا، یعنی مدد کرنے والے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جو لوگ دین میں داخل ہوئے انہوں نے اتباع کی ان دونوں گروہوں کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، ان کے لیے وعدہ ہے، یقین دہانی ہے، کس چیز کی؟ جنات تجری، ایسے باغات کہ جن کے نیچے بہہ رہی ہیں
الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ضروری اور اہم باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی اور ضروری بات جو ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو لوگ سر فہرست ہیں وہ اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور ان میں بھی درجہ بدرجہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، اور جن کی طرف ہجرت کر کے آئے مدینہ کے لوگ، انصاری جو تھے، یثرب کے رہنے والے، یہ درجہ اولا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب و مقبول۔ ان کے درجات عام مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے بہت زیادہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں سابقون الاولون ہیں، یعنی یہ سبقت لے جانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت ایمان لایا جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا، کوڑے پڑتے تھے، تپتے ریگستانوں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور اس طرح لٹایا جاتا تھا کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کتب حدیث میں، سیرت صحابہ میں موجود ہے۔ تپتی ریت کے اوپر دہکتے ہوئے کوئلے کے انگارے بچھا دیے جاتے، اس کے اوپر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا، اور ایک غلام ان کی چھاتی پر بٹھا دیا جاتا۔ اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ کے ایک غلام بٹھا دیا جاتا، اور کہا جاتا کہ تب تک تجھ پر سختی کریں گے جب تک محمد کا دین نہیں چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے لیے شہید ہونے والا پہلا خاندان، سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ عمار ابن یاسر بیٹا ہے، والد یاسر، دونوں کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ عمار کی والدہ، یاسر کی زوجہ بیوی، اس کو زمین پر لٹا کر باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ کی نکیل باندھی گئی، دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری اونٹ کی نکیل باندھی گئی، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک تیز دھار نیزہ رکھ دیا گیا۔ ان اونٹوں کو ہانکا گیا، جب وہ بھاگے تیزی سے، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر کے آپ نے یہی کہا، اصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس آزمائش کے صبر پر جنت کا وعدہ۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا سخت کام ہے۔ ہم لوگوں کو تو دین بڑا آسان ملا ہے، ہم لوگ تو منہ پھاڑ کے باتیں کر دیتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی میں یہ بات ہے، اس کی یہ بات میں اختلاف ہے، میں اس لیے فلاں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، دوسرے صحابی کی تنقید کرنا شروع ہو جاتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ماریں کھائی۔ ایک دفعہ تو اتنی مار پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ قریش مکہ زد و کوب کر رہے، بھاگتے ہوئے گئے، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، وہ ظالم، وہ خود سر، جو صرف اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے کہ آپ ایک خدا کی بات کرتے، الوہیت کی بات کرتے، انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو۔ جب ہوش آئی، ہوش آتے ہی گھر والوں نے پوچھا کہ بیٹا ٹھیک ہو؟ والدہ کہتی ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے۔ اپنا حال نہیں بتایا، اپنے بارے میں نہیں پوچھا، اتنا پوچھا کہ میرے حبیب، میرے دوست کیسے؟ بتایا گیا وہ بھی بخیر و عافیت ہے۔
کہا مجھے ان کے پاس لے۔ چلنے کی سکت نہیں تھی، سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کر جایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے اس لیے کہا السابقون الاولون، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سبقت لے جانے والے، یہ پہلے اوائل میں ایمان لانے والے ہیں۔ یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی عزت و مرتبہ ہے۔ پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ کی بارگاہ میں صرف مہاجر اور انصار صحابی فضیلت والے نہیں ہیں، کچھ لوگ اپنے دل کے اندر صحابہ کا بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ تو پہلے والے بڑے بہتر تھے، بڑے پائے کے تھے، بڑے متقی تھے، بڑے مستحکم فی العقیدہ، راسخ العقیدہ، راسخ الایمان تھے، بعد والوں میں بڑی خامیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، قرآن پڑھو، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 100، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید بھی انہی میں ہے، متعدد صحابہ کرام ان میں ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں، جناب امیر معاویہ ہیں، اکرمہ بن ابی جہل ہے، بڑے جلیل القدر نام ہے صحابہ۔ اللہ نے فرمایا جو بعد میں ایمان لائے اور ایمان لا کر اتبعوہم بإحسان، ان مہاجرین اور انصار کی طرح اتباع رسول میں لگے رہے، انہی کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں لگے رہے، اللہ نے ان کے لیے کیا بشارتیں دی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلی خوشخبری، دنیا جہان کے انسان جو مرضی بات کرے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اگر حدیث میں بھی یہ بات ہوتی نا تو جن کے دل کے اندر اللہ نے کجی رکھی ہے، جو نعوذ باللہ حدیثوں کو باندھ کر سن کر پڑھ کر بھی کہتے ہیں بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہماری بات سمجھے نہیں، اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کے متقابل بھی تو کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر۔ جب حدیث رسول آ جائے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہ خیرۃ من امرہم، اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم دے دے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور حکم تم لیتے ہو، کوئی اور بات کو دیکھتے ہو، جی میرے امام صاحب نے یہ کہا، میرے مفتی صاحب نے اس طرح مسئلہ سمجھایا ہے، جی میں نے یہ فلاں صاحب کی بات سنی، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ ایک چیز حدیث میں واضح ہے، قرآن میں واضح ہے، اس میں اب کوئی توضیح کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ سرٹیفکیٹ دیا صحابہ کو کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ یہ پہلا صحابہ کا ادب اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ آدھا حصہ جو ہے آیت کا، اس میں صحابہ کی تعظیم، ان کی افضلیت، ان کا ادب بعد از نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بعد اصحاب محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تقریر اللہ نے سکھائی ہے کہ مسلمانوں تم لوگ جب تک صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اور صحابہ کو اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں رکھو گے، تمہارا ایمان اللہ کے ہاں ناقص ہے۔ اور اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے، کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ سورۃ 2 آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی، اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کو پانا، اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی تکمیل کی کوشش کرنا کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ جیسا ایمان لانا۔
انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کسی نشست میں بیان کریں گے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، یہ قرآن نے اتنے بڑے بڑے احکامات کیوں نازل کیے ہیں، یہ اتنی فضیلتیں کیوں بیان کی ہیں۔ اور ایک موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خرچ کیا گیا ایک مد، آدھا یا پونا یا اس سے بھی آدھے سے بھی کم، آدھے کلو سے بھی کم اللہ کے راستے میں تم جو خرچ کرتے ہو، جو تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر خرچ کرتے ہو، میرے صحابی کا ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی کے برابر اناج بھی جو ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ۔ جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں، اگر انہوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر اناج یا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، بہت بڑی بات ہے، یہ کئی ہزار ٹن بن جائے گا۔ 6 سے 7 میل پر تقریباً پھیلا ہوا ہے یہ احد کا پہاڑ، بڑا لمبا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ایک صحابی کی ایک مد، پونا کلو، آدھا کلو یا اس سے بھی ایک مٹھی کے برابر کیا گیا اناج جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے برابر تمہارا احد پہاڑ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کی شان اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فاوی اییم، کسی ایک کی بھی اقتدائی تم اقتدا کر لو گے، یعنی وہ معاملات جو قرآن و سنت میں تمہیں کسی صحابی کی طرف سے کوئی عمل ملتا ہے، قرآن و سنت کی موافقت میں، اس کی تشریح میں، وضاحت میں، کسی ایک صحابی کی بھی بات مان لو گے، اہتدیتم تو تم ہدایت پالو گے۔ یعنی قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے سورہ بقرہ میں، اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے صحابہ کے لیے وعدہ کیا ہے جنات کا، یعنی جنتوں کا، باغات کا، جن کے نیچے تحتہا الانہار، نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں آخر میں اللہ نے بڑی اہم بات بیان کی ہے، وہ میرے اور آپ سب کے لیے بھی۔ وہ بات کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی کامیابی جنت میں جانا اور جہنم سے آزاد ہونا۔ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو جنتی بنانے کی خواہش اس کے اندر نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، دن رات نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جنت میں جانے کی حب نہیں ہے، اس کے اندر یہ خواہش، یہ طبع نہیں ہے کہ میں وہ کام کروں جو مجھے جنت میں لے جائیں، میں جنتی بن جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب نہیں ہے، وہ اچھے ایمان والا نہیں ہے۔ وہ خیر خواہی والا ہوگا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن وہ جنتی نہیں، کامیاب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہے، ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے لانا، حالانکہ وہ برائیاں نہیں ہیں، وہ فقہی اختلافات، وہ آپس میں ان کے معاملات ہیں، مشاجرات ہیں، ان کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کی نظروں میں، ایمان والوں کی نظروں میں صحابہ کی ذات کو کمزور اور غیر مستحکم ایمان والا ثابت کرنا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اگر صحابہ کی ذات کو ہی ہم قابل تنقیص بنا دیں گے، نقص والی بنا دیں گے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کا ہم انکار کر دیں۔
کہ اللہ کے رسول تو تزکیہ نفس ہی نہیں کر کے گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی تربیت ہی نہیں کی۔ یہ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے صحابہ کے اختلافات کو بیان کرنے کا، کہ جب صحابہ کی ذات ہی قابل تنقید آ گئی، ان میں نقص بیان کیے گئے، تو پورے کا پورا دین ہی، وہ کہیں گے جی یہ تو خود ہی اختلافی لوگ ہیں، ان کی اپنی ذات نقص سے بری ہے، ان کے آپس میں اختلافات ہیں، تو ان کا دیا ہوا دین کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک فاتر العقل بظاہری ایمان والا، وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں قرآن کریم کے 4 نسخے ملے ہیں، اور ان کی ہم نے برطانیہ سے تحقیق کروائی ہے، محکمہ آثار قدیمہ سے، آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے، یہ ہمیں تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ نسخے اسی دور کے ہیں جس دور میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم اس کی تحقیق کر کے آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور جو اصل قرآن ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نعوذ باللہ، یہ دن رات کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، اور ان کے فنڈڈ لوگ جو بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ مکمل نہیں ہے۔ کیوں مکمل نہیں ہے؟ کیونکہ سیدنا عثمان کی ذات سے انہیں بڑے اختلافات ہیں، سیدنا ابو بکر سے بڑے اختلافات ہیں، انہیں سیدنا عمر سے بڑے اختلافات ہیں، نعوذ باللہ وہ تو انہیں مومن ہی نہیں مانتے۔ ایسے بدبخت بھی دنیا میں موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد کو رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی اور اہم رفقا جو ہیں، آپ کے ساتھی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ایمان کی تنقیص بھی کرتے ہیں، یہ مومن ہی نہیں، نعوذ باللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان المعروف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت 18 ذی الحج کو بیان کی جاتی ہے۔ آج 16 ذی الحج ہے، 2 دن بعد وہ دن ہے جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان کوئی عام انسان نہیں تھے، کوئی عام مسلمان، عام صحابی نہیں تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے۔ ان کی نانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو تھی، سیدنا عبداللہ کی بہن تھی۔ جو پہلے 10 لوگ ایمان لائے ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے بڑی رفاقت تھی، بڑی دوستی تھی، دونوں مکہ کے معتبر قبیلے کے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور دعوت سے 10 مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان 10 مبشرہ میں 4 صحابہ ایسے ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے۔ سیدنا ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت، ان میں سیدنا عثمان عفان بھی شامل۔ اسلام کے لیے پہلی ہجرت کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی تھی وہ حبشہ کی طرف تھی، ہجرت حبشہ میں سیدنا عثمان شامل تھے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری ہجرت ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، ہجرت ثانی مدینہ کی طرف، وہ بھی سیدنا عثمان نے کی۔
پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اللہ نے بخشا، اور آپ تمام انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی نبی کے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ ایک نبی کی موجودگی میں اس نبی کی گھر کا 2 دفعہ داماد بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین بھی ہے، 2 نور والے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہما، یہ حضرت عثمان کے عقد میں آئیں، ان کے نکاح میں آئیں، اور جب سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ان کے بارے میں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں ہوتی۔ کتنی فضیلت ہے! آج بیٹی والوں سے پوچھو، ہاں جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، اچھا نیک فرما بردار نمازی داماد بھی مل جائے نا، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ پھر بھی بھائی گھروں میں گھریلو ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو، کوئی تنزیہ یا سخت لہجہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں کوئی نہ کوئی چپکرش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنا اعتماد تھا عثمان پر رضی اللہ عنہ کہ فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے۔ پھر اس کے بعد جب امت میں اختلاف پڑ گیا قرآن کی قرات کے حوالے سے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا ایک نسخہ تمام ریاست اسلامی میں نافذ کر دیا۔ وہ نسخہ قریش، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نسخے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جو لہجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ادا فرمایا کرتے تھے، آپ کو جامع القرآن بھی کہا گیا۔ پھر اسلام کے لیے جو سب سے پہلے مظلوم ترین شہید ہیں، اکثر مفسرین نے، علماء نے سیدنا عثمان کو بھی کہا، 40 دن تک اپنے حجرے میں گھر میں بند رہے اور ان پر لوگوں سے ملنا باہر نکلنا تنگ کر دیا گیا، اور یہ تب کی بات ہے کہ جب تقریباً 24 لاکھ مربع میل کے قریب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سرپرست تھا، جس میں قفقاز، خراسان، کرمان، سستان، افریقیہ، قبرص اور اس کے گرد و جوار کے علاقے موجود ہیں، اور یورپ تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست پھیل گئی تھی۔ آپ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری بیڑا بنایا تھا۔ یہ جو نیول فورسز ہوتی ہے نا، بحری سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج، اسلام کے لیے پہلا بحری بیڑا، بحری افواج کا طریقہ، سسٹم، ایک پوری صرف جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو 6 رکنی کابینہ بنی، اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، اور آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے۔ 35 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اس حالت میں کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ مختصر تعارف ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم شان بیان کریں، فضیلت بیان کریں تو متعدد احادیث ہیں، بڑا وقت درکار ہے، لیکن اپنی یقین دہانی کے لیے اور اس محبوب کا تذکرہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اس کے لیے چند احادیث آپ کے گوش گوار۔ پہلی حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ
کہ اس باغ کے دروازے پر میں کھڑا ہو گیا، مجھے کھڑا کر دیا گیا، دستک ہوئی، میں نے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھولو، اور فرمایا اب جو شخص آئے گا اس کو جنت کی بشارت دے۔ دروازہ کھولا، سیدنا ابو بکر آئے، پھر دستک ہوئی، اجازت دی دروازہ کھولو، اب جو آئے گا اسے جنت کی بشارت دے۔ دروازہ کھولا، سیدنا عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دستک ہوئی، اجازت لی، اجازت ملی، دروازہ کھولا اور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو داخل ہوگا اسے جنت کی بشارت دے دو، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کر دینا کہ تم پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئے گی، مصیبت اور علام کے ساتھ جنتیں آئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اصحاب آئے، سیدنا ابو بکر آئے تو آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے، سیدنا عمر آئے تو بائیں جانب بیٹھ گئے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما جب آئے تو جگہ نہیں تھی تو آپ کے پاؤں کے قریب بیٹھ گئے۔ تو اگر ان کی شہادت کے بعد تابعین نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ یہ سکیچ کھانچا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یہ دو محبوب دوست، آپ کے اصحاب سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر اور سیدہ عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ تدفین ہوں گے، اور آپ کے پاؤں کی جانب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوگی۔ اور اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو دیکھا جائے تو وہ بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت میں بنتی ہے۔ وہ جو پرانی قبریں موجود ہیں، قبرستان البقیع جس کو جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، بقیع غرقد، وہاں پر جو پرانی طرز کی قبریں موجود ہیں جو ایک بالشت کے مطابق، ان قبروں میں سے ایک قبر سیدنا عثمان کی ہے، وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی سیٹ پر بنی ہوئی۔ یہ پہلا موقع، یہ پہلی حدیث ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادل بابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کبھی بھی ابو بکر، عمر اور عثمان میں تفریق نہیں کرتے تھے، یعنی ہماری نظر میں اللہ کے نبی کے بعد اصحاب محمد میں کون تھے؟ سیدنا ابو بکر، پھر ان کے بعد سیدنا عمر، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد ہم آپس میں کوئی تقابلہ نہیں کرتے تھے۔ پھر ہر صحابی کی اپنی ایک علیحدہ مقام ہے۔ یہ سیدنا عثمان کا جو رتبہ ہے یہ ایسے نہیں ملا، متعدد بار ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑے تھے، تو احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، وہ لرزنے لگا۔ اب نبی مکرم کے ساتھ کون کون تھے؟ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پر مارا اور مار کے فرمایا احد تو لرز کیوں رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت کی۔ یہ بخاری اور مسلم کے، نسائی، ترمذی کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں یہی طرز کا واقعہ، لیکن تھوڑا مختلف اور افراد بھی مختلف، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبل ہرہ نامی پہاڑی ہے اس پر کھڑے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب طلحہ اور جناب زبیر رضی اللہ عنہما، یہ 6 اصحاب تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ رک جا، اے ہرہ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور
شہید کھڑے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 5 صحابہ کو زندگی میں شہادت کی بشارت دی۔ سیدنا عمر بھی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دردناکی کے ساتھ شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی لیے جا رہے تھے تو انہیں شہید کیا گیا، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان تمام اصحاب کو شہید کر دیا گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بشارت انہیں دی۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں، صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کی پنڈلی مبارک سے آپ کا جو تیبن تھا اس کا کپڑا اوپر تھا، آپ علیہ السلام بیٹھے رہے، سیدنا عمر آئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بیٹھے رہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کا کپڑا اپنی پنڈلی کے اوپر کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ نے یہ بات پوچھی رضی اللہ عنہا نے کہ اللہ کے رسول ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے، عمر آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان جب آئے تو آپ نے اپنا کپڑا اپنی پنڈلی پر کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بیان فرمائی، یہ فضیلت شاید ہی کسی صحابی کے پاس ہو۔ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے؟ اب کتنی بڑی بات ہے، میرے ناقص علم کے مطابق تو کسی صحابی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے سوائے سیدنا عثمان غنی کے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے، اس اللہ کے بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے۔ کتنے حیادار ہیں۔ اور اصحاب محمد کی سیرت میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے بیان کرتے ہیں، جب سے میں ایمان لے کے آیا میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھویا، کبھی پورا جسم برہنہ کر کے غسل نہیں کیا۔ شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن یہ آداب ہے کہ آپ سطر کا حصہ ڈھانپ لیں، اس کی اجازت ہے اگر آپ مکمل کپڑے اتار کے نہاتے، لیکن حیا کا اور شرعی آداب کا اتنا لحاظ، کہتے ہیں جب سے میں ایمان لایا میں نے کبھی بھی دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ استنجا تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے کبھی پورے سطر کے ساتھ اس برہنہ کر کے جسم کو نہیں نہایا۔ یہ سیدنا عثمان کا خاصہ ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم و نرمی کرنے والے ابو بکر، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں میری امت میں سب سے سختی کرنے والے جناب عمر ہیں۔ یعنی جو اللہ اس کے رسول نے بات کی ہے بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، آگے موت ہے تو ہے، آگے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہ عمر کی تعریف ہے، یہ عمر کا ایمان ہے رضی اللہ عنہ۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے سچے حیادار جو ہیں وہ جناب عثمان ہیں۔ یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں، ابن ماجہ کے اندر۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا، جسے بئر روما کہا جاتا، اس کا نام اس وقت یہ تھا، اور وہ جس کو دل کرتا، جتنا دل کرتا پیسے لے کے پانی پینے کی اجازت دیتا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی مسلمانوں کے لیے اس کنویں کے پانی کا بندوبست کرے گا اللہ اس کو جنت کی بشارت دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک دلوا، ایک ڈول کے بدلے جنت بہتر ہے اس کے لیے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس کے حقوق خریدے کہ ایک دن تم پانی لو، ایک دن مسلمان لے۔ پھر جب اس یہودی نے دیکھا کہ میری باری پہ تو لوگ ہی نہیں آتے،
جس دن عثمان کی باری ہوتی ہے لوگ مفت پانی پیے جا رہے ہیں تو اس نے باقی کنواں بھی سارے کے سارے حقوق سیدنا عثمان کو بیچ دیے اور 400 درہم جو ہیں اس کے برابر قیمت بیان کی جاتی ہے، یہ پیسے ادا کر کے سیدنا عثمان نے وہ کنواں اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اسرا یعنی غزوہ تبوک مسلمان پر بڑا سخت وقت تھا، سخت جنگ تھی، مال کی کمی تھی، لوگ چاہیے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو جیسے اسرا میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے مدد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرتے کے یہ کالر کے اندر رکھ کے بازو باندھ کے اندر رکھ کے 1000 دینار لے کے آئے۔ 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھیر رہے ہیں اور پھر فرمایا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم یرددها مرارا، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جنت کی بشارتیں تو متعدد بار ہیں، لیکن یہ بات کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے عثمان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، اور یہ بات نبی کریم بار بار کر رہے تھے۔ اب 1000 دینار جو ہے اس وقت 20 دینار جو تھے 7.5 تولے سونے کے برابر تھے۔ 2 کرنسیاں تھیں اللہ کے نبی کے دور میں، دینار اور درہم۔ دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، درہم چاندی کا، اور 1000 دینار جو ہیں وہ کم و بیش 375 تولہ بنتا ہے۔ اور کل میں نے اس کی کیلکولیشن کی ہے، یہ کیلکولیشن 12 جون 2025 کے مطابق ہے، تقریباً 3.5 لاکھ اگر 1 تولہ سونا کی قیمت ہو تو یہ 13 کروڑ 12 لاکھ 50 ہزار کے قریب بنتا ہے۔ یکمشت اتنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ ایک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی انہیں جنت کی بشارت نہیں دی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مصر سے آیا، عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، اس نے آ کر کہا کہ عثمان بن عفان جو ہیں وہ احد سے بھاگے نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بالکل۔ اس نے کہا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ عثمان بن عفان بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بالکل۔ تو اس نے فوری طور پر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ جیسے آج کچھ لوگ صحابہ کے متعلق کوئی بات کوئی اختلافی پتہ چلتی ہے تو کہتے ہیں جی بس یہ ہمیں پتہ چل گیا، بس یہ بات مکمل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رک جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میدان احد سے بھاگنے کا جو معاملہ ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی، نبی مکرم نے ان کو مغفرت کی بشارت دے دی تھی، اور بھی جو لوگ وہاں سے گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ رہی بات بدر کی، ان کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس وقت بیمار تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ کو بدر میں شامل جو شریک صحابہ ہیں ان کے برابر اجر ملے گا، ان کو حصہ بھی ادا کیا گیا ان کے مطابق۔ تیسری بات، تم کہتے ہو کہ بیعت رضوان میں اللہ کے رسول کے ساتھ وہ موجود نہیں تھے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مکہ کے اندر جانے کے لیے سب سے کوئی معتبر کوئی اور بندہ ہوتا تو اللہ کے نبی عثمان کے علاوہ اس کو بھیج دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھیجا مکے والوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، معاملے کے ہینڈل کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر آپ نے کہا جاؤ یہ تمہیں اعتراض جو لے کے آئے ان کے جوابات بھی لے کے جاؤ۔
تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصائص اور فضیلتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اصحاب خصوصاً جو خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کی تعظیم تکریم کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی، اصحاب محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بیان کی ہیں وہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی وہ بشری حوالے سے ہے، اللہ اس سے صرف نظر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ فإن كل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمان ملکوں میں، دنیا میں اللہ امن نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں پر مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بچے، بڑے، بزرگ، عورتیں، مرد، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا میں گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حاجات، مناجات، ضروریات آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، ہمارے اہل و عیال کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا، اللہ سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھنا۔ اے اللہ اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت پر زندہ رکھنا۔ اے اللہ موت دینا تو ایمان والی اور مغفرت والی دینا، کامل بخشش والی موت دینا۔ اے اللہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کا ساتھ عطا فرمانا۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ اے اللہ آخر میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے، اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کو اللہ گھر دیا ہے ان کے گھروں میں برکت اور خیر نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، اللہ سب کو با اخلاق، با کردار مسلمان بنا، اپنا اور اپنے نبی کا مطیع و فرما بردار بنا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔